السلام علیکم، میں ہوں قاری نصیر آغا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج کا بہت اہم بیان ہے، وہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک اس بیان کو سنتے رہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں بیان کی طرف۔ بیان ہے آج کا اعتکاف کے بارے میں کہ اعتکاف کے کتنے اقسام ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز میں حالات اعتکاف میں کتنا ثواب ملتا ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ اعتکاف کے 2 فائدے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں ان تمام کو بیان کر لیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک سنتے رہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں رمضان اور اعتکاف۔ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو ہے اعتکاف کے 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قسم جو ہے وہ اعتکاف واجب ہے، اور دوسرا قسم اعتکاف سنت ہے، اور تیسرا قسم اعتکاف مستحب ہے۔ اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہے، اگر کسی شخص نے یہ نظر مان لیا کہ میرا فلانی کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا، جب اس کا یہ کام ہو گیا اللہ کے فضل سے، تو اس وقت یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت ہے۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں 1 یا 2 آدمی اعتکاف کر لیں گے تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورے محلے پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا۔ اس لیے روزہ بھی شرط ہے، اور یہ اعتکاف علی الکفایہ، یعنی فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ تیسرا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف مستحب ہے۔ اس کے لیے جو ہے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اور نہ پورا دن شرط ہے، جتنا چاہے حسب گنجائش کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی جو ہے بہت سے خوبیاں ہیں کہ اعتکاف میں ایک خوبی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو امور دنیا، یعنی دنیا کی کاموں سے فارغ ہو کر کے مولا کریم کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اسی کا دھیان ہوتا ہے، گویا ایک طرح سے منطق الی اللہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والی گھر یعنی مسجد میں آ پڑتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مسجد تو مومن کے لیے ایک بڑے مضبوط قلعہ کی مانند ہے، بالخصوص حالت اعتکاف میں ہے، کیونکہ شیطان کسی معصیت کی جگہ بہکا کر لے جانے سے قاصر رہتا ہے۔ اور معتکف کی ظاہر حال سے یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی محتاج بیکاری سب سے بڑے شہنشاہ کے دربار میں دست سوال دراز کیے لیے چلا آیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مانگوں گا ملے گا، مغفرت چاہوں گا تو بخش دیا جائے گا۔ ان کی ایک نگاہ کرم سے دنیا و آخرت کی سب کام بن جاتے ہیں۔ اب یہ بیان کر لیں گے کہ معتکف کو ہر فرض نماز پہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معتکف فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد دوسری فرض باجماعت نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس کو ہمہ وقت فرض باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہوتا رہے گا۔ رمضان المبارک کی مزید فضیلت الگ ہے۔ اگر ظاہری حساب اور اندازہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعتکاف اکثر جامع مسجد میں ہوتا ہے، جہاں 1 رکعت کا 500 رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ہر 4 رکعت میں اسی طرح اس کا ثواب گنتا رہے تو تقریباً ہر فرض نماز میں
اس کو 37,80,000 فرض نماز کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو ایک ظاہری اندازہ ہے، ورنہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے تو قیامت میں میزان عمل کے پلے کو بھر دیں گے۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے وہ ترازو دکھلا دیجیے جس میں بندوں کے عمل نامے قیامت کے روز تولے جائیں گے۔ جب اس کا ایک پلہ دکھلایا گیا جو اتنا وسیع تھا کہ مشرق اور مغرب بھی اس میں آ جائے، تو اس کو دیکھ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا کہ اللہ، اتنے کس بندے کے اعمال ہوں گے جس سے یہ پلہ بھر دیا جائے گا؟ ارشاد فرمائے، اے داؤد، اگر ہم بندے کی ایک چواری سے راضی ہو جائیں تو اس چواری ہی کا اتنا ثواب دیں گے کہ ثواب سے یہ پلہ بھر دیا جائے گا، تو اس کا انعام اور احسان کا کوئی اندازہ ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو ہے ارشاد مبارک ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنے کہ کرنے والے کے لیے ہے۔ اب اعتکاف کے جو ہے وہ 2 فائدے بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عادت وغیرہ ایسے امور ہے کہ اعتکاف میں بندہ بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے روکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بانا ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ ہے۔ آخر میں یہ بات ضروری ہے کہ کیا عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ بالکل، عورتیں جو ہے وہ جو بھی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ایک مخصوص کمرہ، ایک کونا اپنے لیے منتخب کر لے اور اس کو جو ہے تقریباً 10 دن تک اسی میں اپنا عبادت میں مشغول رہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں نفل پڑھتا رہوں یا ذکر و اذکار یا جو ہے تسبیحات پڑھتا رہے، نفلیں ادا کرتا رہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ادا کر سکتے۔ اکثر یہی پوچھتا ہے کہ کیا عورتیں جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ بالکل، وہ اپنے لیے ایک مخصوص کمرہ منتخب کر لے، اس ایک کونے کو جہاں پر وہ عبادت کر سکتی ہیں، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اعتکاف والی جگہ ہے۔ اور عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام جو ہے سب سے زیادہ رمضان کریم میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے ذکر و اذکار، نفلی عبادات جیسے کہ نماز تہجد کا اہتمام کیا کرے، صلاۃ اوابین پڑھتا رہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا کرے، اشراق کی نماز کا اہتمام کیا کرے اور چاشت کی نماز کا اہتمام کیا کرے، درود شریف زیادہ پڑھتا رہے، اور کیونکہ وہ آخری عشرہ ہے، یہ دعا زیادہ تر